الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الآل القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام بصد عزت و احترام عرض کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات بینات سورہ ضحیٰ میں سے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم ہے۔ موسم میلاد میں ذکر رسول کی ہی بات ہوتی ہے۔ اسی عنوان سے کچھ گزارشات آپ سے کرنی ہیں، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک قائم رکھنا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر بلند کیا اور حضور کی خاطر بلند کیا۔ ایک مسلم رائٹر ہیں، ان کے کسی غیر مسلم ساتھی نے ان سے کہا کہ اپنے نبی کی شان بتاؤ، اپنے نبی کے بارے میں بات کرو، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ اس خط کا، انہوں نے خط میں لکھا تھا، اس خط کا جواب دیا۔ عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے حضور کی شان لکھنا شروع کی اور لکھتے رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے حضور کی شان تو بیان کی، لیکن وہ پورا ایک رسالہ تیار ہو گیا، اس اثناء میں پورا ایک رسالہ تیار ہو گیا۔ تو وہ جو انہوں نے جواب ان کو بھیجا، اب وہ ایک رسالہ یعنی کتاب کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کا نام ہے سیرت پہ، وہ جو رسالہ ہے، جو کتاب ہے، اس کا نام ہے النبی الخاتم۔ النبی الخاتم کے نام سے انہوں نے وہ جو خط کا جواب دیا تھا نا، وہ چونکہ باتیں اتنی خوبصورت تھیں کہ اس لیے کتابی شکل میں اس کو لایا گیا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ تو اس کی جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے نبی کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے، ہم سے سوال کیا ہے کہ اس کی شان بیان کرو، تو میں اس کی شان بیان کرنے کا آغاز کرتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے، دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے، میرا نبی دنیا میں آیا ہے چھا جانے کے لیے۔
حضور دنیا سے جانے کے لیے نہیں آئے، دنیا پہ چھا جانے کے لیے آئے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے دوام بخشا۔ شروع سے ذکر رسول ہو رہا ہے، حضور کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، حضور کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے، حضور کی صورت کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ تذکرہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ خود حضور کی شان بیان فرما رہا ہوگا۔ تو ہم اس نبی کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا سے جانے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو یہ وہ ایک خوبصورت جملہ تھا النبی الخاتم جو سیرت پہ کتاب ہے اس کا، جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، عرض کیا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم حضور کی سیرت کا ذکر، حضور کی صورت کا ذکر، حضور کے فضائل، حضور کے اخلاق، حضور کے کمالات، حضور کی عادات، حضور کی ہر بات پہ جو ہے حضور کے ہر پہلو پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری محبت کا اظہار ہے، کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے حضور جیسا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہ سیرت کسی کی ہے، نہ حضور جیسی صورت کسی کی ہے۔ اور صرف ہمارا ہی دعویٰ نہیں، غیروں نے بھی تسلیم کیا، غیر مسلم نے بھی جو ہے اس کا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہ سیرت کسی کی ہے، نہ حضور جیسی صورت کسی کی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں ارشاد فرمائیں۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ انا املہ و اخی یوسف اشبہ، کہ میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف سبی حسن والا تھا، اور حسن سبی کی نسبت حسن مسیح میں ملی میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے آپ کے حسن کو دیکھ کے وہ معاملہ کیوں نہیں ہوا جو حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے ہوا تھا؟ یعنی زنان مصر نے جب حسن یوسف دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں پھل کاٹنے کے ساتھ ساتھ، تو ان کا تو سبھی حسن تھا اور حسن ملی میں کشش زیادہ ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ملی حسن والا ہوں، تو آپ کو دیکھ کے بظاہر ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی یہ حضور سے خواب میں دیکھ کے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ حسن یوسف یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر حضرت یوسف کو حسن عطا فرمایا تھا کہ زنان مصر نے ان کو دیکھ کے، ان کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر تضاد کا شعر ہے، اور تضاد کے اشعار میں کسی کا شعر اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے جوڑ کا نہیں، اعلیٰ حضرت کے شعر کے اس پائے کا شعر کسی نے تضاد کے حوالے سے نہیں لکھا۔ کوئی ایک تضاد پیش کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے، کوئی تین کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس شعر کے اندر 6 تضاد پیش فرمائے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب 6 تضاد اس میں آپ نے پیش کیے، ادھر حسن مصطفیٰ ہے، یہاں پہ حسن یوسف ہے، ادھر حسن مصطفیٰ ہے، یہاں پہ مصر کی عورتیں ہیں، وہاں پہ عرب کے مرد ہیں، یہاں پہ ان کی انگلیاں کٹیں، یہاں پہ سر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے، ادھر عورتیں ہیں، ادھر مرد ہیں، ادھر حسن یوسف ہے، ادھر حسن مصطفیٰ ہے، ان کی انگلیاں کٹیں، ادھر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے۔ وہ ماضی کی بات ہے، یہ تسلسل جاری ہے حال میں بھی مستقبل میں بھی، اور ان کی انگلیاں بے ساختگی میں کٹیں، لیکن حضور کے نام پہ جو ہے لوگ ہوش و حواس میں اپنی جان لوٹا دیتے ہیں حضور کے نام پہ۔ تو یہ 6 تضاد آپ نے پیش فرمائے۔ جس وقت حضرت زلیخا کو تانا دیا تھا نا مصر کی عورتوں نے کہ ایک غلام جس کو بازار سے خریدا اور اس پہ ہی آپ دل ہار گئے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں ان کو مثالیں دوں، دلائل دوں، قائل کرنے کی کوشش کروں تو یہ ایسے تو نہیں مانیں گے، ان کو ایسے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، 70 اعلی نسب گھرانوں کی خواتین کی دعوت کی اور ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہیں میں پھل دوں گی اور چھریاں دوں گی، اور میں حضرت یوسف سے کہوں گی کہ وہ بغیر حجاب کے آپ کے سامنے سے گزریں گے، بس آپ نے اتنا کرنا ہے جب وہ سامنے سے گزریں تو آپ نے یہ پھل کاٹنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 70 اعلی نسب گھرانوں کی خواتین آ گئیں حضرت زلیخا کے پاس، آپ نے ان کو پھل دے دیے، چھریاں دے دیں، اور حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ
ایک بار جو ہے میری محبت کی لاج رکھنے اور مجھ پہ یہ احسان عظیم کر دیں کہ آپ بغیر حجاب کے آپ زنان مصر کے سامنے سے ایک دفعہ گزر جائیں، ایک دفعہ آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ کوئی بات نہ مانیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو حضرت یوسف نے ان کی بات کو مان لیا، اور آپ چونکہ چہرے پہ حجاب رکھتے تھے، چادر رکھتے تھے، ویسے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کے حسن کی تابانی کو جو ہے ملاحظہ کر سکے، دیکھ سکے۔ اس قدر جو ہے حسن عطا فرمایا تھا اور اس میں اس قدر چمک رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، کسی میں اتنی سکت نہیں تھی، اس لیے آپ چادر رکھتے تھے، حجاب میں ہوتے تھے۔ تو آپ نے حجاب ہٹایا، چادر کو ہٹایا اور زنان مصر کے سامنے سے گزرے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن کی سچی داستان ہے۔ سورہ یوسف کا آپ مطالعہ کریں، سورہ یوسف میں آپ پڑھیں، یہ چیزیں آپ کو ملے گی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنْ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے، پھل کاٹے، پھل بھی کٹ گئے، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گئے، لیکن ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بیک زباں ہو کے کہنے لگی کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنْ، ان کے جب ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے کہا کہ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہم تو سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی بندہ بشر ہے، ایسا نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہے، ملک کریم ہے، یہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں۔ تو بے ساختگی میں ان کی انگلیاں کٹی، اور جان بوجھ کے انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ تو حسن یوسف میں محض اس قدر ہیں کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو پتہ نہ چلا، لیکن یہاں پہ تسلسل جاری ہے، سر کٹاتے ہیں ہوش و حواس میں، اور جان بوجھ کے پتہ بھی ہے کہ سامنے موت ہے، لیکن پھر بھی نہیں ڈرتے، حضور کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اور اگر اپنی تاریخ دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ غازی علم دین شہید نے ہوش و حواس میں حضور کے نام پہ اپنی جان دی ہے، غازی عامر چیمہ نے ہوش و حواس میں حضور کے نام پہ اپنی جان دی ہے، اور غازی ممتاز قادری نے ہوش و حواس میں اپنے نبی کے لیے جان کے نذرانے پیش کر دیے، اور پشاور کی عدالت میں گستاخ کو وصل جہنم کرنے والا غازی خالد تیار بیٹھا ہے حضور کے نام پہ اپنی جان لٹانے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو تسلسل جاری ہے، اور ہوش و حواس میں حضور کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں لوگ۔ آپ نے کبھی سنا ہے، تاریخ میں کبھی دیکھا ہے کہ کسی کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور وہ مسکرا رہا ہو؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہے؟ وہاں پہ تو پتے پانی ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے جب پھانسی گھاٹ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، کیونکہ سامنے ان کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ موت سے خوف زدہ ہیں۔ لیکن جس وقت غازی ممتاز کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس نے پھانسی گھاٹ کو دیکھ کے اس کو چوم لیا ہو۔ پھانسی کے پھندے کو بھی بھلا کوئی چومتا ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھ چکے تھے، اور انتظار تھا کہ ادھر میری روح قبض ہوگی، ادھر قبر میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ تو جس کے اندر یہ جو ہے کشش پیدا ہو جائے اور حضور کا عشق پیدا ہو جائے اور حضور کے نظارے وہ کر لیں، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تو پھر وہ حضور کے نام پہ جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اور جو محبت کرنے والے ہیں، دیدار نہ بھی ہو تو وہ حضور کے نام پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ تسلسل جاری ہے، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا کہ حضور کے حسن کی خاطر حضور سے محبت کرنے والے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ تو بات ان زنان مصر کی رہی، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹنے والی، اپنی ہاتھ کاٹنے والی اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل بھی کاٹ کے رکھ دیتی، اگر میرے محبوب کے حسن کا جلوہ دیکھ لیتی تو اپنے دل بھی کاٹ کے رکھ دیتی۔ تو یہ ہے حسن مصطفیٰ کی وہ مثال جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں۔ بلکہ جو ہے ایک دفعہ حضور اپنا کرتا مبارک سی رہے تھے تو ام المومنین حاضر خدمت ہوئیں، حسن مصطفیٰ کو دیکھا، چہرے انور پہ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے تھے، بس محو ہو گئی حسن مصطفیٰ میں۔ تو حضور کا دھیان پڑا اور آقا کریم علیہ السلام نے سوال کیا کہ عائشہ کیا بات ہے، کہاں گم ہیں، کن سوچوں میں ہیں؟ تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو کبیر الحزلی اگر آج ہوتا، یہ ایک عرب شاعر تھا جو سخن کا بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے اشعار میں ایک تصوراتی محبوب کا نقشہ کھینچا تھا۔
تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ ابو کبیر الحضلی آج اگر ہوتا اور اس نے اپنے تخیلاتی محبوب کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ آپ کو دیکھتا تو وہ یہ یقین کر لیتا کہ جس محبوب کا نقشہ میں نے کھینچا ہے وہ ساری خصوصیات اللہ نے اپنے محبوب کے اندر رکھنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے عرض کی کہ آپ کو دیکھ کے بظاہر ایسا نہیں ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہوا، جبکہ آپ کا حسن حضرت یوسف سے بڑھ کے ہے، بلکہ حضرت یوسف کو تو آپ کے حسن کی خیرات ملی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ آپ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے، اپنے دلوں کو جو ہے دوام بخشیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمالی مستورات عن اعین الناس الف حجاب غیرۃ من اللہ، کہ اللہ نے غیرت محبت کے ہزاروں پردوں میں میرے حسن کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ نے غیرت محبت کے ہزاروں پردوں میں میرے حسن کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ کی غیرت محبت کے پردے ہیں، ورنہ کسی میں اتنی تاب نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ میرے حسن کا نظارہ کر سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، گر پردہ اٹھائے تو پھر کسے ہوش رہے۔ تو یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی وہ مثال۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا۔ 11 ہجری کے شروع میں حضور کا وصال ہوا اور 110 ہجری کے آخر میں حضرت ابو طفیل کا وصال ہوا، تو حضور کے پورا 100 سال بعد جو ہے ان کا وصال ہوتا ہے۔ تو یہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے، مکہ کی ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، ندا دینا شروع کر دی کہ لوگوں آؤ، میرے پاس آؤ، ادھر جمع ہو جاؤ، یہاں اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ میرے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے حسن مصطفیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو۔ میں ہی وہ آخری شخص ہوں جس نے اپنی ان آنکھوں سے جمال محمد مصطفیٰ دیکھا ہے۔ ناز تھا نا ان کو اپنی آنکھوں پہ کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا ہے، نظارہ کیا ہے، جنہوں نے جمال مصطفیٰ کا۔ وہ کسی زمانے میں استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا نا اپنے شاگردوں سے کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ تو آنے والے جو لوگ ہیں وہ تم سے ناز کریں گے کہ استاد ذوق کی مجلسیں تم نے اختیار کی ہیں، استاد ذوق کو تم نے دیکھا ہے۔ اور اقبال بھی ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ نسیم تشنئی نہیں اقبال کو جس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردیے داغ سخنداں کا، کہ اقبال اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ داغ دہلوی کا وہ شاگرد ہے اور داغ دہلوی کی مجلسیں اس نے اختیار کی ہیں۔ یہ داغ دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے جن کو بلبل ہند کہا جاتا تھا، سخن کے بادشاہ تھے۔ تو اقبال ان سے جاتے تھے، اصلاح لینے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو فخر کرتے ہیں کہ نسیم تشنئی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ تو جو داغ دہلوی کی مجلسیں اختیار کرے وہ تو فخر کرے، اور جو استاد ابراہیم ذوق کی مجلسیں اختیار کرے وہ ناز کرے۔ تو جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو وہ آنکھیں ناز نہیں کرتی ہوں گی، بلکہ وہ آنکھیں تو ناز کے قابل ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کے نظارے کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اب حج کا موقع ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، تو ایک کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم حضرت ابو طفیل کے ارد گرد جمع ہو گیا، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو طفیل آپ ہمیں بتائیے کہ حضور علیہ السلام کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے بھی 3 جملوں میں حضور کا پورا مجسم بیان کر دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ لوگوں حضور کے بارے میں پوچھتے ہو، حضور کے بارے میں سوال کرتے ہو، تو پھر سن لو، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضم ملیحم مقصدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید گورے رنگ کے تھے، نمکین حسن تھا اور متوازن جسم تھا حضور علیہ السلام کا۔ یعنی 3 لفظ کہے حضور کے، اور پورے حسن و جمال اور پورے مجسم کو، حضور علیہ السلام کے مجسم کو انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اور اگر عربی میں آپ کے لیے مشکل ہو
تو پھر پنجابی میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے کے تاجدار نے بھی اس کی منظر کشی فرمائی ہے، اور انہوں نے اپنے لہجے میں اپنے انداز میں اس کا بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ گولڑے کے تاجدار حضور کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ جب حضور کو انہوں نے دیکھا، خواب میں حضور کی زیارت کی، حسن جمال کے، حسن مصطفیٰ کے نظارے کیے، تو پھر یہ دیکھ کے انہوں نے منظر کشی فرمائی ہے۔ جس وقت آپ وادی ہمراہ میں تھے، آپ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر تھا۔ آج کل تو 6 7 8 گھنٹے میں آرام سے سفر ہو جاتا ہے، موٹر وے، ہائی وے روڈز ہیں، دوڑتی گاڑیاں ہیں، جلدی سے سفر طے ہو جاتا ہے۔ اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے اور کئی دن لگ جاتے تھے مکہ پاک سے مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ سے مکہ پاک آتے آتے۔ تو آپ جو ہے مدینہ کی جانب عزم سفر تھے، رستے میں رات کا وقت ہوا تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، قیام کیا۔ رات کا وقت تھا، تھکاوٹ تھی سفر کی، نماز عشاء ادا کرنی تھی، تو سنت غیر مؤکدہ آپ نے چھوڑ دی، صرف فرضوں کی ادائیگی کی۔ ویسے شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ سنتیں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ شریعت نے حد بندی نہیں نافذ کی، اس پہ اختیار دے دی ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے کبھی عشاء کی یا عصر کی بھی غیر مؤکدہ سنتیں ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ تو آپ نے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھی اور آپ سو گئے۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کی آنکھ لگی، ظاہری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مہر علی، اگر تم میری اولاد ہو کہ میری سنتیں چھوڑ دو گے تو میری باقی امت کا کیا بنے گا؟ تم تو میرے بیٹے ہو، میری آل ہو، میری اولاد ہو، اگر تم چھوڑ دو گے تو پھر باقی امت کا کیا بنے گا؟ تو سند بھی عطا فرمائی کہ تم میری اولاد ہو، سید ہو، اور یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں میری اولاد ہو تم، آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ سنت غیر مؤکدہ بھی آپ چھوڑ دو۔ تو اس وقت جب آنکھ کھلی گولڑے کے تاجدار کی تو وہ نظارے حسن مصطفیٰ کے نظارے آنکھوں میں تھے، اور جو ہے دل میں اس کا منظر تھا، تو آپ نے جو ہے قلم اٹھایا اور لکھا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں اچ شریف سے کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے، تو وہ جو سادات کرام تھے وہ ان کے پاس جا رہے تھے شجرے چیک کروانے کے لیے کہ ہم سید ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد کے نام ہیں، ہمیں آپ بتائیں کہ کس سلسلے سے جا کے آگے ہمارا تعلق حضور کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تو وہ اپنا شجرہ دکھا رہے تھے اور یہ تصدیق کروا رہے تھے کہ ہم جو ہے کس پشت میں جا کے سید جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد سید ہیں۔ یہ چیز چیک کروانے کے لیے لوگ جا رہے تھے، سادات کرام جا رہے تھے ان بزرگوں کے پاس، اور ان کو بڑی مہارت تھی بزرگوں کو، وہ جس وقت آبا و اجداد کے نام دیکھتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سید ہیں یا نہیں، ان کا شجرہ کس درجے پہ جا کے حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نہ گئے ان کے پاس۔ کسی نے پوچھا کہ اے مہر علی شاہ، آپ بھی جائیں اور اپنا شجرہ لے کے جائیں، اپنے آبا و اجداد کے نام وہاں پہ بتائیں ان کو، وہ تصدیق کر دیں گے کہ آپ سید ہیں اور کس سلسلے میں جا کے کس درجے میں جا کے آپ کا حضور کے ساتھ تعلق ملتا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے تصدیق کروانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وادی ہمراہ نے میرے سید ہونے کی تصدیق اللہ کے رسول نے فرما دی ہے۔ جب مجھے حضور نے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے ہے، میری اولاد ہے، میری آل، اگر آپ میرے اپنے ہو کے نہیں سنتیں ادا کریں گے تو پھر باقی امت کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں کسی کے پاس جا کے تصدیق کروانے کی، اللہ کے نبی نے میرے سید ہونے کی مہر لگا دی ہے۔ تو تاجدار گولڑا نے پھر جو منظر کشی فرمائی تھی، اور جب آپ نے جو ہے اگلی بار دیدار مصطفیٰ کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ الطیف سرا من طلعتہ والشذب بلا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینانی افوجاں سر چڑھیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الطیف سرا، سرا یسری بمانا سیر ہوتا ہے، وہ ہے نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الطیف سرا من طلعتہ، میرے خواب میں جب حضور کا تخیل، حضور کا مبارک مجسم مدینہ سے گولڑا کی جانب دیدار عطا کرنے کے لیے حضور تشریف لائے، حضور چلے،
اور یہاں آئے مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے، وَالشَّذْبُ بَلَا مِن وَفْرَتِهِ، تو حضور کی مبارک زلفیں کانوں کی لو تک، شذب کہتے ہیں اس زلف کو جو کانوں کی لو تک ہو۔ تو جس وقت تاجدار گولڑا نے حضور کو دیکھا تو اس وقت حضور کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں۔ ویسے تین طرح سے حضور کے بال مبارک ہوا کرتے تھے، کانوں کے ہاف تک، کانوں کی لو تک اور کاندھوں تک، اور یہی تین سنت طریقے ہیں بال رکھنے کے۔ اس سے زیادہ لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں، کاندھوں تک رکھ سکتے ہیں، کانوں کی لو تک رکھ سکتے ہیں، کانوں کے ہاف تک رکھ سکتے ہیں، اس سے جو ہے زیادہ لمبے بال نہیں رکھے جا سکتے۔ تو جس وقت حضور نے تاجدار گولڑا کو اپنا دیدار عطا فرمایا تو حضور کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں۔ آپ نے جو شذب کا لفظ استعمال کیا نا، یہ شذب کہتے ہیں وہ زلف کو جو کانوں کی لو تک ہو۔ فرمایا کہ وَالشَّذْبُ بَلَا مِن وَفْرَتِهِ فَسَكَرْتُ هُنَا مِن نَظْرَتِهِ، کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اپنی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ کو دیکھا، نینانی افروجاں سر چڑیاں، لوگوں ان دو آنکھوں نے پھر حضور کو نہیں دیکھا، ہر طرف نظارہ میرے حضور کے حسن و جمال کا ہی تھا، ہر طرف حضور کے حسن کے نظارے تھے، پھر جس طرف جو ہے نظر جاتی تھی حضور کے نظارے ہی نظر آتے تھے، تو آپ نے پھر اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا حضور علیہ السلام کو، تو جو کسی کا بھی مقسوم نہیں ہے، جو کسی کا بھی مقدر نہیں ہے۔ حضرت ابو قحافہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ما رأینا مثل حاضر رجل احسن وجہن، کہ میں نے اتنا حسین چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہی نہیں، اتنے حسین چہرے والا شخص آج تک میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں، ولا انکا صوبن، اور اتنے خوبصورت لباس والا بھی میں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، ولا الینا کلامن، اور اتنی خوبصورت بولی بولنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ رأینا کن نور یخرج من فیہ، کہتی ہیں کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے میں نے نور نکلتے دیکھا ہے، تو ایسا حسین کوئی آیا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، سورج جیسے حضور کے چہرے کا طواف کرتا ہو، حضور کے چہرے میں سورج گردش کرتا ہو۔ اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ بعدہ مثلہ ماہ، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہیں، نہ حضور جیسا کوئی پہلے آیا ہے، نہ حضور جیسا کوئی بعد میں آئے گا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی کیسے آتا، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو کوئی آتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے آپ جیسا حسین پیدا کیے ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، خدا نے اس سچی بھن چھڑیا جس وچ محمد نو ڈھالے اسی۔ تو یہ ہے وہ حسن مصطفیٰ کی مثالیں جو حضور کے صحابہ پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے حضور کی نگاہوں، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے حضور کے جمال کو دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہے، وہ حضور کے حسن کے یوں قصیدے بیان کرتے ہیں، یوں دیکھنے والوں نے حضور کے حسن کی جو ہے مثالیں بیان کی ہیں، اور جو ہے حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ تو ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، میلاد کا موسم ہے، تو یہ محبت ہم سے یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ ہم یہ جستجو کریں، ہم یہ چاہت رکھیں اپنے دل کے اندر کہ ہماری آنکھیں بھی جو ہے حضور علیہ السلام کو دیکھ سکیں، ہماری آنکھیں بھی حضور کے حسن کے جلووں کا نظارہ کر سکیں۔ وہ کون سا ایسا محب ہے جس کا دل نہیں چاہتا اپنے محبوب سے ملنے کو؟ کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ اپنے محبوب سے ملے؟ تو پھر کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے، کبھی ہم نے اپنے اندر یہ تڑپ چاہت اور طلب رکھی ہے کہ ہم بھی حضور کو دیکھ سکیں، حضور کا نظارہ کر سکیں؟ کبھی ہمارے خواب میں بھی حضور علیہ السلام تشریف لائیں، ہمارے پاس لوگ آ کے وظائف پوچھتے ہیں، اور ایک ایک دن میں نہ جانے کتنے لوگ وظائف پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور کالز آتی ہیں ان کی، اور کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں اولاد ہو جائے، کوئی کہتا ہے اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، وظیفہ بتائیں، کوئی کہتا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے، پیپروں میں اچھے نمبر آ جائیں، وظیفہ بتا دیں، کوئی کہتا ہے گھر میں پریشانی ہے، وظیفہ بتائیں، کوئی کہتا ہے زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ مجھے وظیفہ بتائیں۔ لیکن ہمارے پاس آج تک جو ہے ایسا کوئی شخص نہیں آیا جس نے آ کے ہم سے کہا ہو کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رات کو سوئیں تو حضور سے ملاقات ہو جائے۔
کوئی ایسا وظیفہ ہم سے پوچھنے آتی نہیں، اپنی اپنی پڑی ہے، اپنی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں سارے۔ تو یہ طرف بھی تو پیدا کرے نا اپنے اندر، یہ شوق اور جستجو بھی تو انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم بھی سوئیں، آنکھ لگے تو ہماری بھی ملاقات ہو جائے، کوئی تو ایسا وظیفہ بھی جو ہے پوچھنے والا ہم سے آئے، تو ہمیں پتہ چلے کہ لوگ تڑپ رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں۔ تو ہم تو محبت کرتے ہیں حضور سے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو دیکھنے کو دل تو چاہتا ہے۔ جس وقت ہم اپنے بزرگوں کی اور سلف صالحین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ وظائف پڑھا کرتے تھے کہ کسی وظیفے سے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، ہم سوئیں آنکھ لگے تو حضور کے نظارے ہو جائیں۔ درود شریف کی وہ کثرت کیا کرتے تھے، وظائف پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، حضور کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کارآمد ہے۔ یہ ہم نے اپنے بزرگوں کی جو ہے تاریخ کو اور ان کی ہسٹری کو اور سیرت کو پڑھ کے یہ بات ہم نے اخذ کی ہے۔ جس وقت وہ رات کو سوتے تھے تو غسل کرتے تھے، صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور پاک صاف بستر ہوتا تھا ان کا، اور پھر جو ہے وہ درود شریف پڑھ کے سوتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ جواب دیتے کہ چر ہویا مینو تر لیا لینیا، کہ کدی خواب میرے وچ آویں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ایک جو ہے مدت گزر گئی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے خواب میں بھی آ جائیں، اور خواب میرے وچ جے ایک واری آ جائیں تو میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ میرے خواب میں آ جائیں تو پھر ساری عمر ہی سوئے رہیں اور حضور کا دیدار ہی کرتے رہیں۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں باواں، درد دی ماری اکھ نہ کھولا مت پھر بھی چھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں کہ خواب میں آئیں تو پھر جو ہے پھر تو آنکھیں کھولنے کو دل ہی نہ کرے کسی کا، کسی کی آنکھیں کھلے ہی نہ۔ تو ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی، ایک طلب ہوتی تھی، ایک جستجو ہوتی تھی، اور یہ کشش ہوتی تھی کہ ہم سوئیں آنکھ بند ہو تو حضور سے ملاقات ہو جائے، حضور کا دیدار ہو جائے۔ تو ہم تو محبت کرنے والے ہیں، یہ طرف ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثوبان، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل بے چین ہوتا ہے تو آپ کا دیدار کرنے آ جاتے ہیں، آپ کے حسن کے نظارے کر لیتے ہیں۔ تو آج اس بات نے پریشان کیا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، آپ کی شفاعت سے ہمیں جنت بھی مل جائے گی، اس بات کا بھی یقین ہے۔ لیکن جس وقت جنت میں جائیں گے آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے بلند درجے میں، اونچے درجے میں، اور ہم تو غریبوں کے ساتھ چھوٹے کسی محلے میں ہوں گے، جنت کے جو ہے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کے حسن کا نظارہ کر لیتے ہیں، جنت میں آپ کو جو ہے دیکھنے کو دل چاہے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ پریشانی جب دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبریل امین کو بھیج دیا قرآن کی آیت لے کر، اور یہ ارشاد فرما دیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ جنت میں بھی تنہا نہیں رہیں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ حضرت ثوبان کو حضور نے پھر تسلی اور تشفی فرماتے ہوئے فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے ساتھ ہوگا، اور جنت میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ تڑپ اور طلب ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کے اختتام پذیر کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ حضرت عمر کا دور تھا اور کافی وقت گزر گیا، حضور کا دیدار نہیں ہوا تو بڑے پریشان تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سویا، آنکھ لگی تو حضور کے جلوے نصیب ہوئے۔ کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں، مسجد نبوی شریف کا پر رونق جو ہے منظر ہے، ماحول ہے، اور حضور اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ جس وقت حضور نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے اپنا رخ انور صحابہ کرام کی جانب پھیرا، متوجہ ہوئے
تو اسی اثناء میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری انہوں نے آگے بڑھائی اور عرض کی یا رسول اللہ باغ پک چکا تھا، کھجوریں توڑی ہیں، چاہتا ہوں کہ آپ یہ قبول فرمائیں، اپنے یاروں میں صحابہ کرام میں اس کو آپ تقسیم فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ ٹوکری پکڑی اور صحابہ کرام کے اندر اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا ان کھجوروں کو۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو ملی، دوسرے کو ملی، یہاں تک کہ نمبر میرا بھی لگ گیا۔ حضور نے ایک کھجور لی اور مجھے بھی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں وہ کھجور میں نے کھائی، اس میں بڑی مٹھاس تھی، کھجور ویسے میٹھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مٹھاس تو کھجور کی تھی، دوسرا حضور کے دست انور سے ملی ہوئی کھجور تھی، اس میں مٹھاس اور بڑھ گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ حضور مجھے ایک کھجور اور بھی عنایت فرمائیں، لیکن حضور علیہ السلام نے مجھے دوسری کھجور عنایت نہیں کی۔ کثیر تعداد میں صحابہ کرام تھے، حضور نے وہ ساری تقسیم فرما دی اور ان صحابہ کرام پہ ہی وہ پوری ہو چکی۔ کہتے ہیں کہ اس کھجور کا ذائقہ ابھی میرے منہ کے اندر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ دل چاہ رہا تھا کہ کاش کہ آنکھ نہ کھلتی اور حضور کے حسن کے جلوے دیکھتے ہی رہتا۔ آنکھ کھلی، کہتے ہیں کہ نماز فجر کا وقت تھا، اذان ہوئی، مسجد پہنچا، حضرت عمر جو ہے مصلی پہ تشریف لائے، آپ نے امامت فرمائی اور اتفاق یہ دیکھا میں نے کہ جو صورتیں رات کو خواب میں حضور نے تلاوت کی تھی وہی صورتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلاوت فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت فارغ ہوئے تو اسی طرح انہوں نے صحابہ کرام کی جانب اپنا رخ پھیر لیا جیسے حضور نے خواب میں صحابہ کرام کی جانب اپنا رخ پھیرا تھا۔ کہتے ہیں اتفاق پھر میں نے یہ دیکھا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک صحابی لے آئے، کھجوروں کی ٹوکری بھی لے آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین یہ اپنے ساتھیوں میں آپ تقسیم فرمائیے، باغ پک چکے ہیں، یہ صحابہ کرام کے لیے لایا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کھجوریں تقسیم کرنا شروع کی جیسے رات کو خواب میں حضور کو دیکھا تھا۔ میری باری بھی لگ گئی اور مجھے بھی ایک کھجور دی حضرت عمر نے، میں نے وہ کھجور کھائی، اس کا وہی ذائقہ تھا رات والی کھجور کا جیسے ذائقہ تھا، وہی مٹھاس، وہی ذائقہ اور وہی جو ہے پرکیف ساتھ میری نگاہوں میں آ گئیں، میری سوچوں اور خیالوں میں آ گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو ہے مجھے حضرت عمر ایک کھجور اور بھی دے دیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں تو حضور سے میں نہیں مانگ سکا تھا کیونکہ ادب مانے تھا، دل اس وقت بھی چاہ رہا تھا کہ حضور مجھے دوسری کھجور دیں، لیکن ادب مانے تھا ان سے تو میں نہیں مانگ سکا۔ لیکن حضرت عمر تو دوست تھے، میرے ساتھی تھے، مجھ سے کئی معاملات میں مشاورت کرتے تھے، ان سے بے تکلف تھا، تو میں نے کہہ دیا کہ عمر ایک کھجور اور بھی مجھے دے دیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، اس کو صاف کیا، مجھے لگا کہ دینے لگے ہیں، لیکن دوسرے صحابی کی جانب بڑھاتے ہوئے میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ علی رات کو خواب میں اگر حضور آپ کو دوسری کھجور دے دیتے تو ابھی میں بھی آپ کو دوسری کھجور دے دیتا۔ حضور نے آپ کو عنایت نہیں فرمائی تھی تو میں پھر کیسے عنایت فرما دوں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ جب وہ کرم کرتے ہیں تو پھر کسی ایک پہ نہیں کرتے، پھر کئی غلاموں پہ اپنا کرم کر جاتے ہیں۔ تو یہ تڑپ، یہ جستجو، کیونکہ کرم تو کرتے ہیں اور جب کرم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر سب پہ ہی اپنا کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تڑپ اور یہ طلب ہمارے سینوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہماری آنکھ لگے، رات کو سوئیں، آنکھ لگے تو پھر جمال مصطفیٰ کے نظارے ہم بھی دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں خواب میں حضور علیہ السلام کے جلووں سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔